زندہ باد پاکستان پائندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ایک طویل عرصے کے بعد کراچی میں ایک منظم اور بھرپور دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے شہر فیصل آباد میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، جس میں دنیا نیوز کے اور دنیا روزنامے کے دفتر پر گرینیڈ حملہ کیا گیا ہے۔ کراچی میں آج کا ہونے والا دہشت گرد حملہ کئی مہینوں کے بعد ایک بڑی اور منظم دہشت گردی کی کارروائی ہے، جس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے خاص طور پہ رینجرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ واقعہ آج کراچی کے نواح میں اتحاد ٹاؤن میں پیش آیا، جہاں پر ایک مسجد اور مدرسے کے باہر نماز جمعہ کے وقت پر رینجرز کی سیکیورٹی پیکٹ پر گھات لگا کے حملہ کیا گیا، جس میں تین موٹر سائیکل جس میں 6 حملہ آور شامل تھے، انہوں نے 3 مختلف بندوقوں سے رینجرز کے اہلکاروں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں رینجرز کے 4 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس حوالے سے اس واقعے کے فوراً بعد ڈائریکٹر جنرل رینجرز میجر جنرل بلال اکبر اس مقام پر پہنچے اور کراچی والوں سے اور رینجرز سے اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے وعدہ کیا کہ سندھ رینجرز قاتلوں کو گرفتار کرے گی اور ان کو انجام تک پہنچائے گی، یہ ان کا وعدہ رہا۔ یہ جو ہے نا ایک مسلسل کوشش ہے۔ اس کوشش میں ہم نے بہت سارے آپریشنز کیے ہیں، جس میں ہم نے بہت سارے دہشت گردی میں ملوث لوگ اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث لوگ، ملیٹنٹ ونگز کے لوگ، وہ ہم نے پکڑے ہیں اور یہ کوشش جاری رہے گی۔ اس میں یہ بھی اٹیک ہوا ہے، یہ بھی پکڑے جائیں گے، کروانے والے بھی پکڑے جائیں گے۔ بالکل آپ یقین رکھیں، پبلک یقین رکھیں، پبلک کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے پاکستان رینجرز سندھ بھرپور کوشش جاری رکھے۔ آج اس مقام پر ڈائریکٹر رینجرز نے یہ بھی کہا کہ فی الحال ہم نہیں کہہ سکتے کہ حملہ آور دہشت گرد تھے یا ٹارگٹ کلرز تھے، اس کی مزید تشریح انہوں نے نہیں کی ہے۔ پچھلے 2 سال کے دوران جب سے کراچی آپریشن جاری ہے، منظم انداز میں دہشت گرد حملے خاص طور پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جس میں رینجرز اور پولیس شامل ہے مسلسل ہوتے رہے ہیں۔ اعداد و شمار کہتے ہیں کہ 5 ستمبر 2013 سے کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہونے سے اب تک دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے حملوں میں 234 پولیس افسران اور اہلکار اور رینجرز کے 26 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ صرف اس سال فرائض کی انجام دہی کے دوران 89 پولیس افسر اور اہلکار جاں بحق ہوئے، 1 ایس ایس پی اور 3 ڈی ایس پی اور ٹریفک پولیس کے 6 اہلکار بھی اس ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں۔ آپریشن کے پہلے مرحلے میں 913 دہشت گرد اور 550 ٹارگٹ کلرز گرفتار کیے گئے ہیں، 15,400 غیر قانونی ہتھیار بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ 24 اپریل کو جو بڑے واقعات ہوئے ہیں کراچی میں دہشت گردی کے، ان میں 24 اپریل کو انسانی حقوق کی رہنما سمیر محمود کو ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک کیا گیا تھا۔ 29 اپریل کو پروفیسر یاسر رضوی کو، 13 مئی کو صفورہ گوٹ میں دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، جس میں اسماعیلی مسلمانوں کی بس پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں 45 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ 17 اگست کو ایم کیو ایم کے رکن رشید گوڈیل پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جبکہ 8 ستمبر کو جیو ٹی وی کی وین پر حملے میں سیٹلائٹ انجینئر کو قتل کیا گیا تھا۔ 9 ستمبر کو نارتھ کراچی میں صحافی آفتاب عالم کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی۔ یہ وہ چیدہ واقعات ہیں دہشت گردی کے جو اس سال ہوئے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 سال کے دوران 234 پولیس اور رینجرز اہلکار دہشت گردوں کی کارروائی میں اپنی جانیں قوم کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ آج کے واقعے کے حوالے سے اور اس وقت جو کراچی شہر میں قانون کی اور امن و امان کی صورتحال، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے کراچی کے بیورو چیف جناب ریحان ہاشمی۔ بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ 2 سال سے آپریشن جاری ہے اور اس دوران دہشت گردوں کی کارروائی بھی، اسی لیے 278 صرف پولیس اور رینجرز اہلکار شہید کیے جا چکے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جو یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، خاص طور پہ مثال کے طور پہ اس سال کے دوران اور پچھلے چند مہینوں میں ٹریفک اہلکاروں کو بیچاروں کو مارا گیا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ ابھی رینجرز کے حوالے سے تو خیر ابھی تھوڑی دیر پہلے کارروائی ہوئی ہے۔ یہ جو ٹریفک اہلکار دہشت گردوں نے مارے، اس کے بارے میں کچھ سراغ لگایا پولیس نے یا رینجرز نے؟
دیکھیں بالکل کامران صاحب، پولیس جو تفتیش کر رہی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی تھی، جو ٹریفک کے اہلکار مارے گئے نارتھ ناظم آباد ICI برج شہر کے مختلف مفاضات علاقوں میں مارے گئے تھے، ان کی تفتیش ہوئی تو یہ بات سامنے آئی کہ ایک ہی گروپ ہے جو کالعدم تنظیم کا جو ٹریفک پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ دوسرا جو گروپ ہے وہ آپریشن پولیس کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ 200 سے زائد جوان اور افسران جانیں دے چکے ہیں، اس میں دو گروپ ملوث ہیں، جو ایک آپریشن پولیس کو نشانہ بناتا ہے جبکہ دوسرا گروپ ہے وہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کو نشانہ بناتا ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں میں جو نشانہ بنا رہا ہے ان کی نشاندہی بھی ہوئی ہے، کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، لیکن گروہ جو منظم گروہ کا جو سرگنا ہے وہ اب تک نہیں پکڑا گیا، لیکن گروہ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس اپنی جو ڈیوٹیاں ہیں اسی طرح انجام دے رہی ہے، بلکہ ان کے ساتھ آپریشن پولیس بھی ان کی مدد کر رہی ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ آج DG رینجرز نے اس واقعے کے فوراً بعد کہا کہ ہم تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج رینجرز اہلکاروں پہ دہشت گرد حملوں میں ٹارگٹ کلر ملوث ہیں یا دہشت گرد ملوث ہیں۔ یہ دو اصطلاحات انہوں نے استعمال کی، اس سے کیا مطلب ہو سکتا ہے ان کا؟ دیکھیں ان کا جب وہ موقع پر پہنچے تھے کہ اسی وقت واقعہ ہوا تھا، واقع ہونے کے فوراً بعد پہنچے اور ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ جو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 6 دہشت گرد تھے موٹر سائیکلوں پہ، وہ ابھی تفتیش میں یہ بات سامنے آ جائے گی، لیکن جو علاقہ ہے جہاں یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے وہاں کل بھی ایک مقابلہ ہوا تھا، وہاں 12 افراد کے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 2 دہشت گرد مارے گئے تھے، تاجو اور ایک ملوک نام تھا، کل رات اور اس پہ مقابلہ ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ ان کا ریئیکشن ہو جو ٹارگٹ کلر تھے، لیکن جو اتحاد ٹاؤن ہے وہاں بہت زیادہ پینیٹریشن ہے، کالعدم تنظیموں کی سب سے بڑا اڈا کہلاتا ہے کالعدم تنظیموں کا، وہاں رینجرز اور پولیس مشترکہ آپریشن بھی کرتی رہی ہے، لیکن ہمارے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا کہ آیا یہ واقعہ کالعدم تنظیم نے کیا ہے یا ٹارگٹ کلنگ کا۔ اس کے پیش نظر DG رینجرز جو میجر جنرل بلال اکبر نے کا کہنا یہ صحیح ہے کہ وہ ابھی تعین نہیں کر سکتے یہ واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا ہے یا دہشت گردی کا۔ بہت شکریہ جناب ریحان ہاشمی، بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج دہشت گردی کا ایک اور واقعہ ہوا ہے جس میں دنیا نیوز کو اور روزنامہ دنیا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہمارے اس دفتر کو فیصل آباد میں نشانہ بنایا گیا ہے، فیصل آباد میں دنیا نیوز کے بیورو آفس کو، اور جو کہ روزنامہ دنیا کا بھی بیورو آفس ہے، وہاں پر حملہ ہوا ہے۔ روزنامہ دنیا کا آفس ہے، یہاں سے روزنامہ دنیا شائع ہوتا ہے۔ آج شام 5:50 پر دہشت گردوں کی جانب سے ایک گرینیڈ پھینکا گیا ہے دنیا نیوز کے اور روزنامہ دنیا کے اس دفتر میں، جس میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑا حملہ تھا جس کی آواز فیصل آباد میں دور دور تک سنائی دی ہے۔ اس حملے میں مجموعی طور پہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن یقینی طور پہ میڈیا پر حملہ کرنے کی، میڈیا کو ڈرانے کی اور میڈیا کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی یہ ایک تازہ ترین کوشش ہے جو کہ نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم جائیں گے براہ راست اس وقت فیصل آباد کے اپنے بیورو میں، جہاں پر موجود ہیں دنیا نیوز کے فیصل آباد کے بیورو چیف اور روزنامہ دنیا کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر محی الدین۔ بہت بہت شکریہ محی الدین صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت تک کیا آپ کے پاس معلومات جمع ہوئی ہے؟ واقعہ تو ہو گیا ہے، پولیس یا دوسری تحقیقاتی ایجنسیز اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہیں، کچھ کلو ہے ابتدائی طور پہ جو ملا ہو، یا وہ جو شواہد ہمیں مل رہے ہیں وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل خان صاحب، یہ تقریباً 6 بجے کے قریب پورا واقعہ پیش آیا ہے کنال روڈ پر جو ہمارا دنیا نیوز اور دنیا اخبار کا دفتر ہے۔ میں اسی جگہ پر موجود ہوں، میرے پیچھے ایگزیکٹ یہاں پر جو ہینڈ گرنیڈ پھینکا ہے یہاں پر گرا ہے اور باقاعدہ گڑھا پڑا ہے، اور یہ رشین ساختہ ایک ہائی ایکسپلوزو اس میں مٹیریل تھا، اور جو ابھی تک کی شواہد ملے ہیں، یہ جو پولیس نے تفتیش کی ہے اس کے مطابق ان کے مطابق یہ ڈرانے دھمکانے کی کارروائی سے بڑھ کے واقعہ تھا، چونکہ ڈرانے دھمکانے کی کارروائی میں لو پوٹینسی ایکسپلوزو استعمال کیا جاتا ہے یا کریکر ٹائپ پھینکا جاتا ہے، یہ پورا دستی بم تھا اور اس ہائی پوٹینسی دستی بم سے یہاں پر جو نقصان ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوئی ہے، بچت ہوئی ہے کہ وہ جو اس کے سپلنٹر تھے، یہ دیوار جو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی طرف کو کچھ پھٹے ہیں جو سپلنٹر اس کے دستی بم کے تھے، یہاں جو موٹر سائیکلیں یہاں پر کھڑی تھی جن کے درمیان میں وہ گرا ہے اس کی وجہ سے کوئی بچت ہوئی ہے۔ ہمارے 3 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، اور یہاں پر جب زوردار دھماکہ ہوا ہے خان صاحب تو تقریباً تمام یہاں موجود ہوئی اس جگہ پر، اور یہ ہمارا مین انٹر ہے، ہمارے آفس کا انٹرس بنتی ہے، تقریباً یہاں دھواں چھا گیا، 3 سے 4 منٹ تک یہاں دھوئیں کے مسلسل کالے دھوئیں کے
ہلکے بادل رہے, اس کے بعد یہاں پر صورتحال نارمل ہوئی, پولیس افسران بھی پہنچے ہیں اور یہاں پر اب تو باقاعدہ طور پر تفتیش کا آغاز کیا گیا ہے. ابتدائی تفتیش میں یہی لگا ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے روزنامہ دنیا ٹی وی کو, اور اس کے لیے تفتیش کا آغاز کیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. محی الدین ہمارے ساتھ موجود تھے. فیصل آباد کے بیورو آفس سے پولیس تحقیقات کر رہی ہے, دوسری تحقیقاتی ایجنسیز بھی تحقیقات کر رہی ہیں. روزنامہ دنیا اور دنیا نیوز توقع رکھتی ہے اور امید رکھتی ہے کہ تحقیقات کار اور پولیس اس واقعے کی تہہ تک پہنچیں گے اور اس واقعے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. وزیر اعظم نے آج مشورہ دیا صدر کو کہ وہ آرمی پبلک اسکول میں ملوث قاتلوں کی سزائے موت کے حوالے سے رحم کی اپیل کو مسترد کر دے. چند گھنٹوں بعد صدر محترم نے اس وزیر اعظم کا یہ مشورہ قبول کیا اور آرمی پبلک اسکول پہ کے حملے میں ملوث 4 دہشت گردوں کی پھانسی کی سزا کے خلاف ان کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے. آخر اس کی درخواست کرنے کی ضرورت کیا پڑی, اس موضوع پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. سے لے کر سیاستدان ایک ساتھ دکھائی پڑے ہیں. دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا. وزیر اعظم نے صدر مملکت کو سمری بھجواتے ہوئے سفارش کی کہ رحم کی اپیل مسترد کر دی جائے. صدر مملکت نے سارے آرمی پبلک اسکول پشاور کے 4 دہشت گردوں کی رحم کی اپیلیں مسترد کر دی. گزشتہ سال دسمبر میں آرمی پبلک اسکول میں 132 معصوم بچوں کو قتل کرنے والے دہشت گردوں کو پھانسی پہ چڑھنے میں اب چند دن باقی ہیں. اس کا فیصلہ آج ہوا اس وقت جب صدر پاکستان جناب ممنون حسین نے ان 4 دہشت گردوں کو جن کی سزائے موت فوجی عدالتوں سے ہوئی تھی ان کی رحم کی اپیلوں کو مسترد کر دیا. وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں گزشتہ روز کہا گیا تھا کہ عالمی پبلک اسکول پر حملہ کرنے والے اور بچوں کو قتل کرنے والے مجرمان کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں اور اس کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے باقاعدہ صدر پاکستان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ ان کی رحم کی اپیلیں مسترد کر دیں. فوجی عدالت نے سانحہ آرمی پبلک اسکول میں ملوث 6 مجرمان حضرت علی، مجیب الرحمان، تاج محمد، عتیق الرحمان، مولوی عبدالسلام اور فرحان کو سزائے موت سنائی تھی، جن میں سے 4 نے صدر مملکت سے رحم کی درخواست کی تھی. بہت اہم یہ فیصلہ ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے اور خاص طور پہ پاکستان میں حالیہ سالوں میں ہونے والی سب سے بربریت والی دہشت گردی کی ملزمان کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو کہ آج کیا گیا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اور یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ آخر وزیر اعظم جناب نواز شریف کو صدر مملکت ممنون حسین کو ایسی سفارش کرنے کی اور ایسی ایڈوائز دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ یہ صدر کی بہرحال ذمہ داری ہے کہ وہ رحم کی اپیلوں کو غور سے دیکھیں اور اس پر اپنے فیصلے صادر کریں. اور یقینی طور پہ کیونکہ یہ آرمی پبلک اسکول کے مجرمان کی بات تھی، خیال غالب یہی ہے کہ صدر پاکستان وہی فیصلہ کرتے جو کہ انہوں نے کیا. لیکن نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم کی جانب سے باقاعدہ انہیں اس سلسلے میں مشورہ دیا گیا، بلکہ یہ مشورہ میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان تک بھی پہنچا. اس سلسلے میں ہم مزید بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد میں دنیا نیوز کے بیورو چیف جناب ابراہیم راجہ نے. بہت بہت شکریہ ابراہیم راجہ صاحب. بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے. صدر پاکستان نے آرمی پبلک اسکول کے مجرمان کی سزائے موت کی اپیلوں کو مسترد کر دیا. لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ آج صبح اس کی خبر آئی تھی کہ وزیر اعظم نے ایڈوائس دیا ہے، باقاعدہ مشورہ دیا ہے صدر کو، اور وہ اس کی میڈیا میں بھی خبر آئی کہ ان کی سزائے موت کو مسترد کر دے. یہ ایک معمول کا عمل نہیں ہے کہ وہ صدر کے پاس اپیل جائے، لیکن وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا گیا اور پھر وزیر اعظم کی جانب سے مشورہ دیا گیا اور پھر میڈیا میں بھی اس کی خبر آئی. اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ جی دیکھیے کامران صاحب، بالکل یہ جو ایڈوائس وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے بھجوائی گئی تھی ایوان صدر، اس کا جو ڈرافٹ تیار کیا گیا، اس کا جو متن ہے، یہ بڑا کیئرفل ایک ڈرافٹ تھا اور بڑا مناسب ترین الفاظ کا چناؤ کر کے اس ڈرافٹ کو استعمال کیا گیا. پھر اس کو میڈیا کے ساتھ شیئر کیا گیا تاکہ پبلک کو بھی اس کا متن پتہ چل سکے. بیسیکلی اس ایڈوائس کے ذریعے 2 بنیادی اہم پیغامات دیے گئے. ایک پیغام اس میں عسکری قیادت کے لیے تھا اور ایک عوام کے لیے. پرائم منسٹر کی طرف سے براہ راست اس ایڈوائس میں جو پرائم منسٹر کے
اپنے جملے شامل ہوئے، اس کے ذریعے براہ راست عسکری قیادت کو یہ پیغام دیا گیا کہ وزیر اعظم خود اور ان کی حکومت پورے خلوص نیت کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ انسداد دہشت گردی میں اور دہشت گردی کے خلاف جو نیشنل ایکشن پلان بنا ہے اس میں پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں خصوصی یہ خیال رکھا گیا یہ جو ڈرافٹ بنا تھا کہ آرمی پبلک اسکول میں جو بچے شہید ہوئے تھے اس میں وزیر اعظم نے ان بچوں کے لیے اپنے بچوں کا لفظ استعمال کیا تاکہ یہ باور کرایا جا سکے کہ اس سانے کو حکومت نے کتنی سنجیدگی سے لیا اور وزیر اعظم نے کتنی سنجیدگی سے لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ باور کرانا بھی ضروری سمجھا گیا کہ اس سانے کے بعد تمام پارلیمنٹ کے جو ممبرز تھے، تمام سیاسی جماعتیں تھیں، وزیر اعظم اور ریاستی اداروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اگر آئین اور قانون میں ترامیم بھی کرنی پڑی تو وہ کریں گے، اور یہ کام پارلیمنٹ نے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی طرف سے عسکری قیادت کو ایک مثبت پیغام دینے کی بھی کوشش کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ فوجی عدالتوں کی فعالیت کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ یہ مجرمان جو تھے یہ جلد کیفر کردار تک پہنچنے کی طرف جا رہے ہیں اور قانون کے کٹہرے میں آ رہے ہیں۔ اس میں بھی ساتھ ہی پارلیمنٹ کو بھی وزیر اعظم نے ایک کریڈٹ دیا کہ یہ پارلیمنٹ تھی جس نے آئینی ترامیم کی اور ان آئینی ترامیم کے ذریعے فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ پیغامات عام طور پر اس طرح سے ایڈوائس میں نہیں دیے جاتے، لیکن یہ کیوں دیے گئے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کامران صاحب یہ ہے کہ آج سے 10 دن پہلے 10 نومبر کو جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی اس کے اعلامیے میں یہ کہا گیا تھا کہ آپریشن دہشت گردی خلاف جو آپریشن ہے اس کے دور رس نتائج اسی صورت میں آ سکتے ہیں جب طرز حکمرانی بہتر ہو، اور پھر اگلے ہی دن ایک جوابی بیان آیا تھا حکومت کی طرف سے، تو ایک ایسا تاثر مل رہا تھا کہ شاید ملٹری اور حکومت جو وہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے اس ایڈوائس کے ذریعے وزیر اعظم نے عسکری قیادت کے وہ شکوک و شبہات اور تحفظات دور کرنے کی کوشش کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری سول حکومت اپنی استداد کار کے مطابق آپ کی۔ بہت شکریہ جناب ابراہیم راجہ، ہمیں بتا رہے تھے کہ بہت ہی معنی خیز کمیونیکے تھا، اعلامیہ تھا جو وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری کیا گیا، جس کے نتیجے میں آج صدر پاکستان جناب ممنون حسین نے آرمی پبلک اسکول کے مجرمان کی سزائے موت کے خلاف اپیل کو مسترد کر دیا ہے، اور وزیر اعظم نے یاد دلایا کہ اس فوجی عدالتوں کا قیام پارلیمنٹ نے اس کی قانون سازی کی تھی، فوجی عدالتوں نے سبک رفتاری سے مقدمہ چلا کے ان کو سزائیں دی، اور پھر وزیر اعظم اور صدر کی مشاورت سے اور اس کی فوری ایکشن سے ان کو سزائے موت کی ان کی اپیلیں مسترد کر دی گئیں، اور ان کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ سول اور ملٹری قیادت دہشت گردوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی اس جنگ میں پاکستانی عوام اور سول اور فوجی قیادت ایک ساتھ مل کے کھڑے ہیں۔ آج کے اس پیغام کا مقصد یہی تھا۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ ششانک منوہر نے 2 ٹوک انداز میں پاکستانی کرکٹ بورڈ کے سربراہ شہریار کو کہا ہے، شہریار خان صاحب کو، کہ آپ سن لیں کہ اگر کھیلنا ہے تو بھارت آ کے کھیلیں، ہم متحدہ عرب امارات میں آپ کے ساتھ سیریز کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 2 ٹوک جواب دیا ہے، شاید اس سے شہریار صاحب کی تسلی ہو جائے، رب وہ خاموش ہو جائے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمیں ہندوستان نہیں جانا چاہیے، اور سیکیورٹی ایشو یو اے ای میں کوئی نہیں، تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ یو اے ای میں نہ کھیلیں جس پہ کہ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے۔ ویلکم بیک۔ 2 سال قبل چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے جس فوجی سفارتکاری کا آغاز کیا تھا، لگتا یہ ہے کہ اب وہ اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ فوجی سفارتکاری کے ذریعے پاکستان کے سیکیورٹی اور اہم قومی مفادات کے حوالے سے آرمی چیف دنیا کے اہم دارالحکومتوں اور دنیا کے اہم قائدین سے مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ان کا یہ رول اس لیے بھی زیادہ اجاگر ہو کے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے کوئی کل وقتی وزیر خارجہ مقرر نہیں کیا ہے، اور ایک پارٹ ٹائم وزیر خارجہ کی حیثیت سے یہ تمام امور جناب سرتاج عزیز دیکھ رہے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت میں، جناب نواز شریف کی حکومت میں کوئی کل وقتی وزیر خارجہ نہیں ہے۔ اسی لیے جنرل راحیل شریف کے غیر ملکی دورے اور وہاں پر ہونے والی ملاقاتیں اس سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہیں جو عام طور پہ ایسے عہدوں میں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ سفارتکاری اب اپنے عروج پر ہے، اور اس کا عروج کل آیا جب جنرل راحیل شریف نے امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن سے ایک ملاقات کی، جو کہ ایک غیر معمولی ملاقات ہے کسی بھی ملک کے فوجی سربراہ کی امریکہ کے نائب صدر کے ساتھ ہے۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ کل جب جنرل راحیل شریف کی جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی، پریزیڈنٹ اوباما امریکہ میں نہیں تھے، اور جو بائیڈن امریکہ کے کل قائم
نائب مقام صدر بھی تھے۔ یہ اہم ملاقات تھی جس میں جنرل راحیل شریف کے نائبین اور جو بائیڈن کے نائبین نے بھی شرکت کی، اور یہ ایک اہم ملاقات تھی۔ اس سے قبل کل ہی جنرل راحیل شریف نے امریکی سینیٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی اور انتہائی بااثر انٹیلیجنس کمیٹی کے اراکین سے ملاقات کی۔ یہ تمام کانگریس مین جو کہ امریکہ کے انتہائی اہم کانگریس مین سمجھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ جنرل راحیل شریف کی ملاقات کو بھی انتہائی غیر معمولی بتایا گیا ہے۔ 18 نومبر کو جنرل راحیل شریف کی امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات ہوئی تھی، جو ان کے امریکی دورے کا ایک اور اہم پوائنٹ تھا۔ 17 نومبر کو جنرل راحیل شریف نے مصروف دن گزارا تھا امریکہ کے فوجی قائدین کے ساتھ۔ انہوں نے پینٹاگن میں امریکہ کے وزیر دفاع ایشٹن کارٹن، امریکی فوج کے سربراہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور سینٹ کام کے کمانڈر سے علیحدہ ملاقاتیں کی تھی، اور پورا دن امریکہ کے دفاعی اور فوجی قائدین کے ساتھ گزارا تھا۔ 16 نومبر کو امریکہ پہنچنے کے بعد جنرل راحیل شریف نے CIA ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا تھا، اور CIA کے سربراہ جان برینن کے ساتھ تقریباً 2 گھنٹے ملاقات کی تھی، جو اس لیے بھی بہت اہمیت کی حامل تھی کہ یہ ملاقات چند دن بعد ہوئی تھی جب پیرس حملہ ہوا تھا، اور امریکہ میں دہشت گردی کے حوالے سے، خاص طور پہ داعش کے حوالے سے خدشات بڑھ رہے تھے امریکی سیکیورٹی حلقوں میں۔ اسی پس منظر میں جنرل راحیل شریف کی طویل ملاقات CIA کے سربراہ سے CIA کے ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی۔ اس سے قبل جنرل راحیل شریف مسلسل پڑوسی ملکوں اور پاکستان کے دوست ملکوں میں وزٹ کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ دوست ملک اور پڑوسی ملک، انہوں نے اس کے علاوہ روس کا بھی دورہ کیا ہے۔ دنیا بھر میں اور خصوصاً پاکستان کے پڑوسی ممالک میں نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ فوجی سربراہان کا سفارتی کردار نہیں ہوتا، بلکہ ان ممالک کی عسکری قیادت کو تو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن پاکستان کے اپنے حالات، اپنے ٹپیکل حالات کی وجہ سے پاکستان کے فوجی قیادت کی نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے، اور اس کو اسی طرح سے گردانا جاتا ہے، اس طرح سے نہیں جس طرح سے دوسرے ملک کے فوجی سربراہان کو جانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ شاید آپ کو نہ پتا ہو، بلکہ دنیا میں ایک بڑے بڑے میڈیا لوگوں کو بھی نہ پتا ہو، میڈیا کو بھی نہ پتا ہو، اور بڑے سفارتکاروں کو بھی نہ پتا ہو کہ بھارت کی فوج کے سربراہ کا نام جنرل دلبیر سنگھ سہاگ ہے۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف کے سربراہ کا نام جنرل ابو بلال محمد شفیق الحق ہے۔ افغانستان کے فوج کے سربراہ کا نام جنرل شیر محمد کریمی ہے۔ ایرانی فوج کے سربراہ کا نام جنرل حسن فیروز آبادی ہے۔ سری لنکا کی فوج کے سربراہ کا نام کمانڈر جنرل کرشنا تی ڈی سلوا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ اصحاب ہیں، وہ اس فوجی سربراہان ہیں جنہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا، لیکن دنیا میں شاید ہی کوئی ہو جو پاکستان کو جانتا ہو اور اس کے فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف کو نہ جانتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں فوجی سربراہان کا نہ سفارتی کردار ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ ایک مؤثر کردار اپنے ملک کے مفادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ پاکستان کے اسٹریٹجک، پاکستان کے سیکیورٹی اور پاکستان کے تمام عسکری اور خاص طور پہ جوہری معاملوں میں فیصلہ سازی کا کلی اختیار جو ہے وہ پاکستانی فوج کے پاس ہے، اور یہ حقیقت دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں کلیدی فیصلہ اگر کرے گی تو وہ فوج اور فوج کے قیادت کرے گی ان تمام معاملے میں۔ 2 ہفتے پہلے 4 نومبر کو آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، اور وہاں کے فرمانروا شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن نائف سے بہت اہم ملاقات کی تھی۔ اس موقع پہ آرمی چیف نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ شاہ سلمان نے کہا تھا کہ پاکستان کو کسی خطرے میں سعودی عرب کو اپنے ساتھ کھڑا پائے گا۔ اس سے پہلے اکتوبر میں جنرل راحیل شریف ترکی گئے تھے، اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اور وزیر اعظم احمد اوغلو سے بہت ان کی طویل ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ترکی کی فوجی قیادت سے بھی ان کی بہت اہم ملاقاتیں ہوئی تھی۔ اس سے قبل جنرل راحیل شریف ستمبر میں جرمنی گئے تھے، اور سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا پر ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس میں یورپین سیکیورٹی آفیشلز اور فوجی حکام سے ان کی طویل ملاقاتیں ہوئی تھی۔ ستمبر میں ہی جنرل راحیل شریف جرمنی سے برطانیہ گئے تھے، جہاں برطانیہ کی وزیر داخلہ سے ان کی بہت اہم ملاقات ہوئی تھی۔ برطانیہ کے فوجی حکام کے ساتھ بھی ان کی طویل ملاقاتیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جولائی میں جنرل راحیل شریف اٹلی گئے تھے، اور وہاں پر اٹالین وزیر خارجہ کی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ فوجی حکام سے تو
پوٹین کی ملاقاتیں ہوئی تھی۔ جون میں جنرل راحیل شریف روس کا دورہ کر رہے تھے، جہاں پر ان کی قومی سلامتی اور فوجی حکام سے ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد پاکستان اور روس کے مابین 35 M1 جنگی ہیلی کاپٹرز کی خریداری کا ایک غیر معمولی اور تاریخی معاہدہ ہوا تھا۔ فروری میں جنرل راحیل شریف کابل کا ایک اور دورہ کر رہے تھے اور صدر اشرف غنی سے ان کی براہ راست ملاقاتیں ہوئی تھی۔ جنوری میں بھی جنرل راحیل شریف نے چین کا دورہ کیا تھا، وہاں پر فوجی اور سیاسی قیادت سے ان کی علیحدہ ملاقات ہوئی تھی، اور اب چائنا اور پاکستان کے درمیان جو اقتصادی راہداری بن رہی ہے اس میں فوج کا ایک بہت بڑا کلیدی کردار بھی ہے۔ جنرل راحیل شریف کی فوجی سفارتکاری اور فوج کے اس اہم کلیدی کردار پہ اور جنرل راحیل شریف کے غیر ملکی دوروں پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے وزیر دفاع اور وزیر پانی و بجلی جناب خواجہ محمد آصف نے۔ بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا، آپ سے ہم آگے چل کے نندی پور اور پانی اور بجلی کے مسائل پہ بھی بات کریں گے، لیکن فی الحال تو یہ فرمائیے گا کہ جنرل راحیل شریف نے جو ابھی دورہ کیا ہے امریکہ کا مکمل ہو رہا ہے، ان کی جو سفارتکاری ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ خان صاحب، میں جو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس لائک اے فالو اپ، جو پرائم منسٹر کا دورہ تھا اس کا فالو اپ تھا۔ پرائم منسٹر کے جو دورے میں جو میجر ایشوز جو ہے وہاں پہ اٹھائے گئے تھے، اور امریکنز جو ہیں افغانستان میں جو ہے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ان کو پاکستان کی مدد درکار ہے۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم افغانستان کے پیس کے لیے جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھرپور کردار ادا کرے گا۔ جس طرح بھی ورلڈ کمیونٹی جو ہے اگر ایفرٹ کرتی ہے افغانستان میں امن لانے کے لیے، ہم اس کا حصہ بنیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پورا کردار ادا کریں گے۔ دوسرا جو ہے انڈیا کا معاملہ تھا، اس میں ہم نے کہا کہ ہم کوئی کسی قسم کا اس میں جو ہے سٹیپ بیک نہیں کر سکتے کسی ایشو پہ، کیونکہ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے ان کے ساتھ ملٹری پرچیزز بھی معاملہ جو ہے کئی دہائیوں سے چل رہے ہیں، پرانے چل رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ اس تناظر میں جو ہے جنرل رحیل وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، اور جو افغانستان کا ایشو جو ہے میرا خیال ہے اس وزٹ میں بھی سر فہرست ہے، اور اس سارے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک وزٹ ہے پاکستان کی طرف سے یو ایس کا، جو 2 ٹرانچز میں یا 2 ٹرپس میں ہوا ہے۔ پہلا جو ہے وزیر اعظم صاحب وہاں پہ گئے ہیں، ملک کے قائد وہاں پہ گئے ہیں۔ اب جو ہے جو آرمی کے ساتھ ملٹری ٹو ملٹری جو ہمارے وہاں پہ ریلیشن شپ جو ہے ان کو پرسو کرنے کے لیے، افغانستان کے میٹر کو پرسو کرنے کے لیے، اس کی نیٹی گریٹی جو ہے وہ طے کرنے کے لیے کہ ریکنسلیشن کا پروسیس کہاں سے شروع ہونا ہے، کس طرح شروع ہونا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس میں جنرل رحیل کے جو ہے وزٹ کی بھی جو ہے وہ سگنیفیکنس جو ہے وہ بہت ہے ایز اے فالو اپ وزٹ آف دا پرائم منسٹر۔ خواجہ صاحب، یہ جو فوجی سفارتکاری کر رہے ہیں جنرل راحیل شریف، اور اس میں بہت اہم دورے بھی ہو رہے ہیں، اب اس سے چند روز قبل سعودی عرب میں وہ تھے اور سعودی فرما روا سے ان کی بہت طویل ملاقات ہوئی تھی، سعودی پوری ہیرارکی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، ولی عہد سمیت۔ اس کے علاوہ دوسرے بہت اہم دورے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں یہ اس کی اہمیت اس لیے بھی اجاگر ہو جاتی ہے دنیا کے دارالحکومتوں میں خاص طور پہ کہ پاکستان میں کوئی کل وقتی وزیر خارجہ ہی نہیں ہے، اور وہ معاملات بھی جو وزیر خارجہ نارملی ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اب جنرل راحیل کے تھرو، پاکستان کی فوج کے سربراہ کے تھرو، اور پاکستان کے مفادات اور خیالات جو ہیں وہ دنیا کے کیپٹلز میں پہنچ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کل وقتی وزیر خارجہ ہی نہیں رکھا؟ خان صاحب، سرتاج صاحب فل ٹائم فارن منسٹر ہیں، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی ذمہ داری جو ہے نا مکمل طور پہ اور فل ٹائم جو ہے نبھا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ کو اس کو اگر ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تمام حکومتی ادارے جو ہیں نا جو ملک میں حکمرانی کا جن کا حصہ ہے، وہ ایک اکائی کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ادارہ کسی کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے، اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، اس میں پارلیمنٹ بھی شامل ہے، اس میں ایگزیکٹو بھی شامل ہے، اس میں فوج بھی شامل ہے، اس میں تمام دوسرے جو ادارے ہیں جن کی آپ میڈیا بھی شامل ہیں، آپ بھی ایک حکمرانی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں۔ آپ کی جو احتساب ہے، آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، اس کا جو ایک کنٹینیوس پروسیس جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ پیرا دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اس کو فریگمنٹ کر کے نہ دیکھیں کہ جی جنرل رحیل کو وہاں جانا پڑ رہا ہے اور سرتاج صاحب پارٹ ٹائم ہیں۔
یہ ایک مشینری کے مختلف کل پرزوں کی حیثیت سے سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا، میں سرتاج صاحب کا جو رچ ایکسپیرینس ہے، سرتاج صاحب کا جو ایک انٹریکشن ہے ورلڈ کمیونٹی کے ساتھ پچھلے 20-25 سال کا، وہ دیٹ از این ایسٹ فار پاکستان. لیکن آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ ایک اکائی کے طور پہ کام کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، قومی جتنے بھی ہمارے ستون ہیں، ادارے ہیں، لیکن یہ تاثر خواجہ صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ یہ اس کو بہت بڑی زک پہنچی تھی اب سے 10 دن قبل، جب کور کمانڈرز کے اجلاس کے بعد کہا گیا کہ حکومت کی جو مسائل ہیں اور جو حکومت کی طرز حکمرانی ہے وہ میچ نہیں کر رہی آپریشن ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان کے جو اہداف ہیں اس حوالے سے، اور بھی دوسری باتیں کی تھی. پھر حکومت نے بھی اس کا جواب دیا اور ظاہر ہے کہ وہ تلخ جواب تھا. تو وہ تاثر جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک اکائی کی طرح سے اس پہ زک تو پہنچی چند دن پہلے. خان صاحب نہیں، میں اس کو مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں. یہ جو کنٹروورسی ہے یہ اب ہمارے پیچھے رہ گئی ہے، اٹس بیہائنڈ اس. لیکن آپ نے کوئی سوال پوچھا ہے تو میں اس کو رسپونڈ کر رہا ہوں. یہ خان صاحب آپ کو چیزیں تناظر میں دیکھنی چاہیے. میں آپ سے مراد ہے کہ سب کو، جس میں بھی شامل ہوں، تناظر میں دیکھنی چاہیے کہ اس ملک میں 4 ملٹری انٹرونشنز ہوئی ہیں. ایک ہماری ایک بیگیج ہے پچھلے 67 سال کا، جو ساری قوم اور خصوصاً جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ کسی بھی لباس میں ہو وہ لے کے چل رہی ہے. ایک تاریخ کا جو ایک بیگیج ہے اس کو لے کے چل رہی ہے. اس بیک گراؤنڈ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ فیئر آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. میرا خیال ہے کہ جس طرح ایوالو ہو رہی ہیں چیزیں، اگر آپ بھی اس کو سپورٹ کریں، ہم بھی سپورٹ کریں، ہم بیٹر جو ہے لوگوں تک جو ہے انفارمیشن پہنچے، لوگوں کو پتہ ہو کہ بھئی حکمران کیا کر رہے ہیں، کہاں پہ یہ سارے سلسلے جو ہے پچھلے 2.5 سال میں ہم نے بڑا سفر طے کیا ہے، بڑا سفر طے کیا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی رکھنا جو ہے مجھے نظر نہیں آتا ملٹری لیڈرشپ میں اور سویلین لیڈرشپ میں. پرائم منسٹر کی قیادت میں جو ہے جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اس میں ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہوتا ہے، لیکن جو چیزیں ایوالو ہو جاتی ہیں، جو چیزیں جو ہے فائنل ہو جاتی ہیں، وہ ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ان کو اگر آپ اس سینس سے دیکھیں کہ یہ ہم ایک ٹرانزیشن میں ہیں، اور اس ٹرانزیشن میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ایک وقت ضرور آئے گا جس میں ہماری اللہ کے فضل سے ہماری قربانیاں شامل ہیں، باقی انسٹیٹیوشنل کنٹریبیوشنز ہیں، افراد کی قربانیاں شامل ہیں، کہ یہ ملک میں جو اس قسم کی اسپیکولیشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. لیکن قاضی صاحب جب جیسی صورتحال پیدا ہوئی تھی جس کی طرف میں نے آپ سے پہلا سوال پوچھا، لیکن جب وہ پیدا ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں کو، فوجی قائدین کو، سول قائدین کو پتہ ہونا چاہیے، جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو عوام کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان کو پریشان ہوتے ہیں، وہ اچھا فیل نہیں کرتے ہیں. خان صاحب ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم لیتے ہیں، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے. تو یہ میرا خیال ہے یہ کچھ اسی قسم کے شعر کی تعبیر ہے، یا اس شعر کی جو ہے وہ تشریح ہے. خلقت شہر کہنے کو فسانے مانگے، میں سمجھ گیا آپ کا مطلب کیا ہے. لیکن بہت اہم دوسرے معاملات ہیں جو ہمیں خواجہ آصف صاحب سے بات کرنی ہے، خاص طور پہ نندی پور اب چل گیا ہے اور چل رہا ہے. جب نہیں چلا تو وہ کیوں نہیں چلا تھا، اور ایک خاص طور پہ وہ عرصہ جب یہ کنٹرول وزارت پانی و بجلی کے پاس نہیں تھا اس وقت کیوں نہیں چلا، اور جیسے ہی آیا تو چند دنوں میں کیسے چل گیا. اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب مسلسل کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں تیل کے کاروبار سے یا نجی بجلی گھروں سے وابستہ بااثر لٹیرے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا وہ چاہتے ہیں. اس سلسلے میں ان بااثر لٹیروں کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے جناب خواجہ محمد آصف سے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. حکومت کے پہلی مدت میں یعنی پہلی آدھی مدت میں 2.5 سال کے اندر حکومت کو اگر سب سے زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور سب سے بڑا اسکینڈل جو حکومت کا سامنے آیا وہ نندی پور پاور پروجیکٹ ہے. نندی پور پاور پروجیکٹ طویل عرصے بند رہنے کے بعد اور میڈیا میں کڑی تنقید کے بعد بالآخر اب چل پڑا ہے اور پوری آب و تاب سے چل رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ 425 میگا واٹ کا یہ کارخانہ اب 425 میگا واٹ بجلی پیدا بھی کر رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے کئی
مہینے یہ کارخانہ بند رہا اور پھر اچانک جب اس کا مکمل اختیار وزارت پانی اور بجلی کے پاس آ گیا اور اس کی مینجمنٹ کو تبدیل کر دیا گیا تو اس کے چند دن کے اندر نندی پور پاور پروجیکٹ چل پڑا اور بالکل معمول کے مطابق چل پڑا. آخر یہ سب کچھ ہوا کیا ہے اور اس کے علاوہ اس سے وزارت پانی اور بجلی اور پاکستان کے انرجی کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے سے قبل بھی ہمارے پاس تھے جناب خواجہ محمد آصف, وزارت وزیر پانی و بجلی اور وزیر دفاع. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب. بنیادی سوال یہی ہے کہ چل نہیں رہا تھا تو 3 مہینے سے زیادہ عرصے سے نہیں چل رہا تھا, حکومت کی شرمندگی تھی, چل کے نہیں دے رہا تھا نندی پور, اور اس کے بعد یہ کنٹرول وزارت پانی و بجلی کے پاس آیا, آپ نے اس کی مینجمنٹ کو تبدیل کیا, مینیجنگ ڈائریکٹر کو تبدیل کیا اور آنن فانن ہفتے 10 دن کے اندر یہ پروجیکٹ چل پڑا. یہ کیا معاملہ کیا تھا؟ خان صاحب آپ کا سوال بڑا درست ہے. یہ جو کنٹروورسی جو ہے او اینڈ ایم کی جو چلی یہ اس سال کے آخر میں یا 2014 کے آخر میں چلی کہ جب یہ سی او ڈی اس کی کمپلیٹ ہوگی جو اس سال کے مڈل میں ہونی تھی تو اس کو آؤٹ سورس کر دیا جائے او اینڈ ایم کا. اس میں کوئی سیریس قسم کے اختلافات جو ہے مینجمنٹ میں اور بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جو ہے وہ پیدا ہو گئے. بورڈ آف ڈائریکٹرز مینٹین کر رہے تھے کہ جو بڈنگ پروسیس تھا وہ ان کے مطابق جو ہے وہ درست نہیں تھا. مینجمنٹ کہتی تھی کہ یہ بڈنگ پروسیس جو ہے درست ہوا ہے. بورڈ کا کہنا تھا کہ بڈنگ کے بعد جو ہے نا کوئی ٹرمز جو ہے چینج کی گئی ہیں. اس قسم کی کنٹروورسی تھی. The ministry tried to mediate between the management and the board in April. اپریل میں جا کے جو ہے وہ انہوں نے کچھ تھوڑا بہت ہم نے ان کو قریب لانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی جو ہے رزلٹ جو ہے وہ نہ سامنے آ سکا. تو یہ ایک کنٹروورسی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کی ذمہ داری جو ہے گو مینجمنٹ پہ آتی ہے اس وقت کی جن کو بعد میں جو ہے سبکدوش کر دیا گیا. لیکن پھر بھی ہم اس کے لیے جواب دیں ہیں. ہم اس کا جواب جو ہے آپ کے سامنے, پارلیمنٹ کے سامنے, عوام کے سامنے بالکل جواب دیں ہیں کہ یہ 2-3 مہینے کی یا 3.5 مہینے کی جو ہے ڈیلے بھی جو ہے نہیں ہونی چاہیے تھی اور یہ کنٹروورسی جو ہے اس طرح بھی ختم ہو سکتی تھی جس طرح اب ہم نے کیا ہے کہ ہم نے اس کو آؤٹ سورس ابھی نہیں کیا. اس کی انٹرنیشنل کمپٹیٹیو بڈنگ ہوگی, اس کے تحت جو ہے پھر جو بھی ونر ہوگا اس کو دیا جائے گا. لیکن ٹل دین ہم نے جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ ٹرینڈ پرسنل تھا ہم نے اس کو امپلوائے کیا ہے اور مارکیٹ سے کچھ لوگ لیے ہیں. کچھ ہمیں جن لوگوں کی یہ مشینیں ہیں جنرل الیکٹرک والوں نے انہوں نے 3-4 لوگ دیے ہیں تو اس سے یہ چل گیا ہے. لیکن خواجہ صاحب یہ تو بہت سیریس بات ہے کیونکہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس طرح سے ٹیم بنائی اور یہ 7-8 دن کے اندر آپ نے بنائی اور اس کے بعد یہ پروجیکٹ چل گیا. اس سے پہلے مہینوں اس کے نہ چلنے کے حوالے سے اتنا بڑا کرائسس تھا آپ کی حکومت کے لیے. تو یہ جو لوگ اس کو نہیں چلنے دے رہے تھے یا اگر اس کا سولوشن تھا اور اٹ ساؤنڈز لائک کہ یہ ایزی سولوشن تھا اس کے باوجود یہ 3-3.5 مہینے نہیں چلا, اتنی بڑی شرمندگی ہوئی آپ کی حکومت کو, تو جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف تو پھر کارروائی ہونی چاہیے نا. آخر یہ کیا ہے, ہوگی ان لوگوں کے خلاف کارروائی اور آئیڈینٹیفائی کریں نا کہ یہ مسئلہ کیا تھا. جی بالکل ہوگی. بالکل آپ خان صاحب درست فرما رہے ہیں. اس کی رسپانسبلٹی فکس ہونی بھی چاہیے. وہ 3 مہینے جو یہ ایشو بنا رہا ہے اس کی ایک سیپریٹ میری رائے میں جو ہے ایک سیپریٹ انویسٹیگیشن اور وہ ہونی چاہیے. اب کیونکہ ایک فکس ہو گیا نا یہ چیز جو آڈٹ رپورٹ آ گئی ہے اس میں جو چیزیں اٹھائی گئی ہیں جو واقعتاً ہوئی ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے اس کا ایک نیگیٹو پہلو ضرور ہے. اس کی انویسٹیگیشن ایز continuation of this inquiry, continuation of this audit report جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. I will personally look into it کہ اس کا کوئی responsibility fix ہو اور اس کی کوئی retribution ہے تو وہ بھی دی جائے. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا, ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اس پروجیکٹ کی کاسٹ کے حوالے سے مختلف اعداد و شمار ہے اس پروگرام میں ہم نے بھی دیے, ہم اس پر نہیں جاتے, ہم آپ کے اعداد و شمار کو مانتے ہیں. 58 ارب روپے. اب آپ جب نیپرا میں جائیں گے کہ اس بجلی گھر سے جو بجلی پیدا ہو اس کی قیمت کا تعین ہو, بہت اہم ہے کہ اس کی قیمت آپ کیا وہاں جا کے ڈیٹرمن کرتے ہیں. 58 ارب روپے پہ ہی آپ وہاں سے ٹیرف مانگیں گے, اس کی بجلی کا نرخ مانگیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر یہ اس کی لاگت زیادہ آئی تو پھر یہ بجلی بھی مہنگی ہو جائے گی. 58 ارب روپے فائنل اماؤنٹ ہے جو کہ آپ نیپرا میں لے کے جائیں گے.
نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ 87 جو ہے نا, وہ جو میڈیا میں کنفیوژن کریٹ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ جو کاسٹ کیلکولیٹ ہوئی ہے, جو ڈالر ڈینومینیٹ ہوئی ہے, وہ کیونکہ مختلف اوقات پہ ڈالر جو ہے وہ لیے گئے اور ڈالر میں جو ہے پیمنٹس کی گئیں, جتنے بھی تھے ان کے جو بھی اماؤنٹ تھی, اس کو صرف ٹیرف ڈٹرمنیشن کے لیے اس کو تقریباً میرے 66 یا 67 کے اوپر جو ہے کیلکولیٹ کر کے ٹیرف ڈٹرمنیشن کے لیے دیا گیا. اب میڈیا جو کنورٹ کرتا ہے وہ 100 سے زیادہ پہ کنورٹ کرتا ہے, تو وہ 88 ارب چلی جاتی ہے. ویئر ایز کاسٹ جو ہے پاک روپیز میں کاسٹ جو ہے وہ ودن PC1 ہے. آج بھی تقریباً 50-51 ارب جو ہے خرچ ہوئے ہیں, 8-9 ارب روپے جو ہے آج بھی وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. خواجہ صاحب 58 ارب روپے فائنل کاسٹ ہے نا, مطلب یہ تاکہ ہمیں بھی ریکارڈ کے سیک بھی, فار ریکارڈ سیک 58 ارب روپے فائنل کاسٹ ہے نیپرا کی, معاف کیجئے گا نندی پور پاور پروجیکٹ کی. دیکھیں یہ ایک پبلش چیز ہے, اور ہم جو PC1 کی کاسٹ ہے, کوئی چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر لگا رہا ہو یا گورنمنٹ لگا رہی ہو, وہ ایک پبلش چیز ہے. نیپرا کے ایک اپنے رولز ہیں, ان کا ایک اپنا طریقہ ہے ڈٹرمن کرنے کا. وہ اس کو جو ہے جس کے کہاں پہ ڈٹرمن کریں گے, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اسی پہ جو ہے اس کو کاسٹ کو لے کے جائیں گے. ٹھیک. خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہم بجلی کے کارخانے لگا رہے ہیں, وہ ظاہر ہے کتنی بڑی ہماری نسلیں پیدا پے کریں گی جو ہماری سرمایہ کاری ہو رہی ہے. پاکستان کے عوام کو یہ اس بات کی یقین دہانی چاہیے کہ اس وقت دنیا بھر میں آئل کی پرائسز زمین پہ جا رہی ہیں, انرجی کی پرائسز زمین پہ جا رہی ہیں. ہم کوئلے کے لگا رہے ہیں, ہم LNG سے لگا رہے ہیں, ہم تیل سے کارخانے چلائیں گے, ہم شمسی توانائی سے کارخانے چلائیں گے, ہم ہوا سے کارخانے چلائیں گے. پاکستان کے شہری کو سستی بجلی ملے گی, اور یہ جو دنیا میں توانائی کی قیمتیں تیزی سے کم ہو رہی ہیں, ہمیں کہیں پہ ہم زیادہ تو نہیں پے کر رہے کم بجلی لینے کے لیے. اس کو یقین دہانی اس کی آپ کرا سکتے ہیں کسی صورت سے؟ خان صاحب مختلف فیولز کے جو ہے نا مختلف جو ہے نا وہ ٹیرف نیپرا دے رہا ہے. پروجیکٹ جو ہے وہ جب ان کے پاس جاتا ہے وہ ٹیرف لینے کے لیے, لیکن اپ فرنٹ ٹیرف جو ہے وہ سب کو ایک ہی اپلائی ہوتا ہے, جس طرح کول کا ہم نے اپ فرنٹ ٹیرف دیا ہے. اور اس میں یہ LNG کا بھی اسی طرح ہوگا, ہائیڈل کا بھی اس طرح ہوگا. ایک بات جو ہے میں بتانا چاہتا تھا کہ جو فیول پرائسز آل اوور دا ورلڈ جو آئل پرائسز نیچے آئی ہیں, اس سے ہماری ایوریج کاسٹ میں جو ہے نا وہ بہتر انداز میں فرق پڑا ہے. اور اس ہماری جو ایوریج کاسٹ تقریباً 14 روپے کے قریب ہوتی تھی, 14-15 کے درمیان ہوتی تھی, وہ کم ہوئی ہے کاسٹ جو ہے. تو اس وقت اس لیے ہم کوئی پیسہ جو ہے وہ سیو کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکولر ڈیٹ بھی جو ہے اس کی ایک یہی وجہ ہے کہ وہ بڑھا نہیں ہے, پچھلے سال کی اکتوبر کے بعد سے وہ اسی فگر پہ کھڑا ہے. خواجہ صاحب آپ نے بہت ہی زور سے اور بہت ہی شدت سے اس مسئلے کو اٹھایا. نجی بجلی گھروں کے جو منافع ہیں, ظاہر ہے کہ یہ فینٹاسٹک منافع ہیں جو پاکستان کے عوام اور ریاست پاکستان نجی بجلی گھروں کو دے رہے ہیں, مگر اس میں آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ یہاں پر جو تیل کے مد میں کچھ بجلی گھر جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اس کے گھپلے میں ملوث ہیں, فراڈ میں ملوث ہیں, اور اربوں روپے اس میں کما رہے ہیں. اور آپ نے ایسے لوگوں کو, ایسے بجلی گھروں کے مالکان کو رابر بیرنز کہا ہے, بااثر لٹیرے تیل کے. ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی سیریس چارج ہے. آپ اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں, آپ خود وزیر ہیں وفاقی کابینہ کے. اس سلسلے میں آپ نے کیا کارروائی کی جو کہ آپ وزیر کی حیثیت سے کرنی چاہیے تھی, جو آپ کی حکومت کو کرنی چاہیے تھے؟ آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ کے پاس ادارے ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے, تو آپ خالی بیان سے تو کام نہیں بن سکتا. خواجہ صاحب اگر اتنا سنگین بیان ہے کہ یہ بجلی گھر, خاص طور پہ چند بجلی گھر جو ہیں وہ رابر بیرنز ہیں, آپ نے ان کو بااثر لٹیرے کہا ہے, تو اس کے خلاف کارروائی آپ نے کیا کی ہے؟ خان صاحب میرے کسی نے ہاتھ نہیں باندھے ہوئے, اللہ کا فضل ہے. اور آپ مجھے خاصے عرصے سے میری آپ کی شناسائی ہے, میں آپ کا نیازمند ہوں. میں نے اپوزیشن میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی ایز منسٹر بھی جو ہے اس بات کی نشاندہی کی ہے, اور میں جو متعلقہ ادارے ہیں یہ SECP بھی کی بھی اس میں کوئی تھوڑی سی ذمہ داری تھی. ان تمام لوگوں نے سٹیز لیے ہوئے تھے, اور وہ سٹیز کو جو ہے وہ پرسو نہیں کیا جا رہا تھا.
اس میں ضرور گورنمنٹ مشینری جو ہے اس میں لیک آف انٹرسٹ تھا. میں کوئی الزام نہیں دے رہا, لیک آف انٹرسٹ ضرور تھا. لیکن میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ مینشن کر رہی ہوں, میں لے مین ہوں, بالکل ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ جو آئل جو ہے نا ان کو یہ وہ از اے پاس تھرو آئٹم, اور یہ آئل اتنا خریدتے نہیں ہے جتنے کی پیمنٹ لیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میں یہ آپ کے ناظرین بھی سمجھ سکیں گے. مثلا اگر انہوں نے 10 گیلن نے ہم سے پیمنٹ لی ہے تو یہ ایفیشنسی کا لیول یہ اتنا مینٹین کیا ہوا ہے یا دوسرے طریقوں سے کہ یہ آئل جو ہے بچا لیتے ہیں اور وہ آئل ایکچولی خریدتے نہیں ہیں, اس کا پیسہ جو ہے نا ان کو ہم سے مل جاتا ہے. اور جو 17% کا جو تھریش ہے پروفٹ کا جو ہے, دا پروفٹ از ریئلی ایگزوربیٹنٹ, 40 سے بھی زیادہ, 45 سے بھی زیادہ, 50 کے قریب. میری کنٹینشن یہ ہے, میں آبویسلی یہ ایک ابھی یہ میں اس کو پرسو کر رہا ہوں, میں کوئی بڑی کلیئر کٹ پوزیشن لینے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن میری یہ کنٹینشن یہ ہے کہ یہ جو میسو پروفٹ یہ بنا رہے ہیں یہ کنزیومر کو پاس آن ہونا چاہیے, اور جو ان کا تھریش ہولڈ ہے پروفٹ کا وہ مینٹین ہونا چاہیے. جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم بیٹر ایفیشنسی کرتے ہیں, ہم بڑا اچھا چلاتے ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میں آئی ول پرسنلی پرسو دس میٹر, آئی ول پرسنلی سی ٹو ایٹ کہ یہ جو میل پریکٹس ہے یہ ختم ہو, اور حکومت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے یا پاکستان کے خزانے کو جو نقصان پہنچ رہا ہے یا کنزیومر کے ایکسپینس پہ یہ لوگ جو ہے اربوں خربوں روپیہ جو بنا رہے ہیں, دے مسٹ بی اسٹاپڈ. اور یہ جو رابرٹ بیرنز میں نے جن کو کہا تھا, دے مسٹ بی اسٹاپ فرام دس کنٹینیوڈ رابری جو ہو رہی ہے اس سیکٹر میں, اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور آئی وڈ ناٹ لیٹ اینی باڈی, جتنا مرضی انفلوئنس ہو, جتنا مرضی بڑا آدمی ہو یا جتنا مرضی بڑا پاور جنریشن کمپنی ہو, اگر وہ پاکستانی عوام کے ایکسپینس پہ ان کی جیبوں پہ اگر ڈاکہ ڈال رہے ہیں, تو میں یہ آئی فائٹ فار دا رائٹس آف پیپل آف پاکستان. اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ہی از پرسوئنگ دس میٹر, اور کوئی بے انصافی یا کوئی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. بہت بہت شکریہ خواجہ محمد آصف, وزیر پانی و بجلی. ایک بار پھر بہت اہم بات, راہزنی ہو رہی ہے, رابری ہو رہی ہے پاکستان کے مفادات کے حوالے سے. نجی بجلی گھر, کچھ بجلی بنانے والے نجی بجلی گھر جو ہیں وہ تیل کی مد میں, یعنی کہ وہ حکومت سے اس کی قیمت تو لیتے ہیں لیکن اتنے تیل ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور اس طرح سے وہ اپنے منافع کو جو کہ پہلے ہی 17% کے قریب ان کو ملتا ہے اس کو 40-50% تک لے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی راہزنی ہو رہی ہے. حکومتی اداروں کو بھی خواجہ آصف کہتے ہیں وہ موو کریں گے اور ان کو چھوڑیں گے نہیں, وہ چاہے جتنے بھی با اثر ہوں. جناب خواجہ محمد آصف کا ایک اور وعدہ تھا جو کہ ابھی آپ نے سنا. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت کی کوشش ہے کہ پاکستان کے توانائی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایل این جی کو استعمال کیا جائے. ایل این جی پروجیکٹ کے حوالے سے ایک حکومت کے لیے پریشانی کا سامان ہوا ہے یا شرمندگی کا سامان ہوا ہے, کوئی بڑی ٹھوس وجہ نہیں ہے. نیب کے ایک افسر نے اپنی ایک ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جس میں کئی گیپس واضح طور پہ نظر آتے ہیں اسے میڈیا میں جاری کر دیا ہے, اور اب اس کا ذمہ دار وزارت پیٹرولیم اور نیشنل ریسورسز کے وزیر شاہد خاقان عباسی اور حکومت کی کئی اہم شخصیات, ایل این جی پروجیکٹس کی سے منسلک کئی اہم شخصیات کو بتا دیا ہے. حکومت کے لیے یہ معاملہ کیا نیب میں باقاعدہ طور پہ یہ کام کیا گیا ہے اور حکومت کی شرمندگی کا سامان پیدا کیا گیا ہے, یا ایل این جی پروجیکٹ کو جھٹکا دیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. حکومت کی توانائی کے جو وعدے ہیں اس کا بہت اہم کردار ہوگا ایل این جی کا. وہ گیس جو کہ حکومت فراہم کرنا چاہتی ہے بجلی بنانے والے کارخانوں کو اور دوسرے مقاصد کے لیے, اہم معاشی مقاصد کے لیے, اور اس کے لیے طویل مدتی معاہدے کیے جا رہے ہیں قطر سے, اور اس کے لیے طویل مدتی پروجیکٹس ہیں جو کہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس کو دھچکا پہنچانے کی ایک دانستہ کوشش کی گئی ہے, اور یہ آئی ہے
نیب کی جانب سے، نیب کے ادارے کی جانب سے نہیں بلکہ اس کے ایک افسر کی جانب سے، جس نے ایک ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جس میں واضح طور پر گیپس موجود ہیں، جس میں خود اس رپورٹ میں اس نے کہا ہے کہ ابھی اس کی تحقیقات ہونی باقی ہے. یہ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جو کہ نیب کے اپنے پروسیس کے مطابق ایک ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے، اس کے بعد نیب کا بورڈ اگر اس کو مناسب سمجھے گا تو اس کی انویسٹیگیشن کی باقاعدہ اجازت دے گا، اور اگر اس کی رپورٹ صحیح آتی ہے تو اس کے بعد پھر ریفرنس فائل ہوگا. ظاہر ہے کہ کچھ مراحل باقی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے جس میں کئی معاملات ابھی تفتیش طلب ہیں، اسے اخبارات کو جاری کر دیا گیا ہے اور باقاعدہ اخبارات کو فراہم کیا گیا ہے، جس کے بعد یہ سوالات اٹھے ہیں اور یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ حکومت کا ایک اور بڑا کرپشن اسکینڈل سامنے آ گیا ہے، اور اس حوالے سے اب چیمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں. حکومت کے اہم ترین لوگوں کے نام جو ہیں وہ سامنے لے آئے گئے ہیں اسی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے ذریعے جو کہ میڈیا کو فراہم کی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ ایل این جی ٹرمینل یعنی ای ٹی پی ایل کا ٹھیکہ دینے میں کرپشن کی ایک پرائم فیشیا کرپشن ہوئی ہے، اور اس کے ذمہ داروں میں وفاقی وزیر پیٹرولیم جناب شاہد خاقان عباسی، سابق سیکرٹری پیٹرولیم عابد سعید، آئی ایس جی ایس کے حکومتی ادارے آئی ایس جی ایس کے مینیجنگ ڈائریکٹر مبین سولت، اینگرو پرائیویٹ لمیٹڈ کے سابق سی او عمران الحق، سوئی سادن گیس کے 2 سابق ایم ڈی زہیر صدیقی اور شعیب وارثی کا نام لیا گیا ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی طور پہ این ایل جی ٹرمینل کی لاگت 30 سے 40 ملین ڈالر تھی، لیکن فائنینشیل بڈ میں اس کی لاگت 120 سے 130 ملین ڈالر ظاہر کی گئی، اور یہی لاگت آئی ایس جی ایس جس نے کہ یہ ٹرمینل دیا اس نے قبول کر لی. بہت دلچسپ بات یہ ہے کیونکہ ثابت بہرحال کرنا ہوگا 30 سے 40 ملین ڈالر کا ایل این جی ٹرمینل کہاں ملتا ہے، اس سائز کا اور کس انداز کا، اور اس کے لیے ثبوت یا شواہد بہرحال ابھی فی الحال اس ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں موجود نہیں ہے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابتدا میں پورٹ قاسم اتھارٹی نے ایل این جی ٹرمینل پاکستان گیس پورٹ لمیٹڈ کی مجوزہ سائٹس کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے تھے، لیکن اچانک ای ٹی پی ایل کی سائٹ پر حامی بھر لی تھی اور 13 ایکڑ زمین الاٹ کر دی تھی. نیب کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق ایل این جی ٹرمینل کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے کہ سوئی صدر نے خلاف ضابطہ اربوں روپے کے ای ٹی پی ایل کو بھی دیے، اربوں روپے بھی دیے. یہ فی الحال یہ گفتگو اس میں ضرور شامل ہے، لیکن اس کے ثبوت اور اس کے جو ٹھوس شواہد ہیں وہ فی الحال اس رپورٹ میں نہیں ہے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 12 سے 13 ارب روپے کی سرمایہ کاری پر تقریباً 130 دنوں میں 4 ارب روپے وصول کیے گئے ہیں. اس حساب سے ای ٹی پی ایل کی بنیادی سرمایہ کاری کی رقم 14 مہینے میں وصول ہو جائے گی، اور باقی کے 13 سال ای ٹی پی ایل کے صرف منافع کمائے گی، یعنی کہ جو اینگرو ٹرمینل ہے وہ اگلے 13 سال جو ہے منافع کمائے گی اور 1 سال میں اپنا سرمایہ واپس لے لے گی. اور مگر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بات کی مزید تحقیقات کی ضرورت ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت میڈیا کے حوالے کر دی گئی ہیں اور اس کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس کی سرخیاں سامنے آ رہی ہیں. حکومت کے لیے شرمندگی کا ایک اور ماحول بن رہا ہے، لیکن گو کہ اس کی ابتدائی جو اطلاعات تھی وہ ہمارے پروگرام کے ذریعے بھی آئی ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ تحقیقات اور انڈیپینڈنٹ جو اس کے جائزے ہیں وہ اس معلومات کی نفی کرتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے اپنے پروگرام میں بھی دی. لیکن اب یہ جو ہے یہ نیب کی اس ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں سامنے آ چکی ہے. اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے وفاقی وزیر پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز جناب شاہد خاقان عباسی نے. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان صاحب، ایک بار پھر آپ اویلیبل ہیں سوالوں کے جواب دینے کے لیے. فرمائیے گا، اب براہ راست آپ پر بھی الزام لگنے کی کوشش بن رہی ہے، گو کہ یہ بڑی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے اور اس میں ہم خود کہہ سکتے ہیں کہ اس میں گیپس ہیں، اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ تو حکومتی ادارہ ہے، یہ حکومتی ایک اہم ادارہ ہے، اس کے ایک افسر ہیں جنہوں نے کہ یہ رپورٹ بنائی ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ تو اس ٹرمینل کے حوالے سے بہت سیریس اس پہ الزامات ہیں اس میں موجود. دیکھیں، الزامات کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اور میں نے بھی اخبار میں پڑھا ہے جو باتیں آئی ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہماری 2 کمپنیز جو ہیں سوئی سدرن گیس کمپنی اور آئی ایس جی ایس انٹرسٹیٹ گیس سے ریکارڈ نیب کی طرف سے مانگا گیا تھا، اور میں نے اس وقت بھی چیئرمین نیب کو لکھا تھا کہ یہ تمام ریکارڈ آپ کو مہیا کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کو جو انفارمیشن چاہتے ہیں وہ بھی مہیا ہو جائے گی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس تمام کام کی ذمہ داری میں خود قبول کرتا ہوں. میں نے ذاتی طور پر اس کام کی نگرانی کی ہے کیونکہ یہ ایک نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے، اور آج پاکستان کی جو انرجی کرائسس ہے اس کا سلوشن بھی یہی ہے. اس لیے ہم نے بڑی ڈیلیجنٹلی پوری محنت سے اس پر کام کیا. الحمدللہ جو کام 10 سال میں نہ ہو سکا ہم نے 20 مہینے میں ڈیلیور کیا، اور دنیا کے لوسٹ ریٹ پر ڈیلیور کیا. جس شخص نے بھی یہ رپورٹ بنائی ہے، جعلی ہے سچی ہے مجھے پتہ نہیں ہے،
اخبارات کی زینت بنی ہے، لیکن جو اس میں باتیں لکھی گئی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ ایک ٹولنگ فی کی، یہ بلڈ پروسیس تھا، کوئی نیگوشیٹڈ پروسیس نہیں تھا. ہم نے اخبار میں ٹینڈر دیا کہ ہم اتنے کیوبک فٹ ڈیلی ہم ری گیسیفیکیشن کروانا چاہتے ہیں، اس کا ٹرمینل لگائیں اور اس کا ریٹ دیں، چاہے وہ ٹرمینل $1 میں لگے یا $10 ارب میں لگے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. اور جو ریٹ آیا وہ دنیا کا سب سے کم ترین ریٹ ہے، جس کی نشاندہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، جو کہ جس نے کافی تنقیدی رپورٹیں بھی اس ٹرمینل پر شروع میں لکھی، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ریکارڈ ٹائم میں لگا ہے اور دنیا کا سستا ترین ٹرمینل لگا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس میں کیا کوئی بات نکالے گا، لیکن نکالنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر الزام لگے، میں اس کو جواب دوں پبلکلی، کیونکہ میں الحمدللہ یہ گورنمنٹ کرپشن سے پاک گورنمنٹ ہے. ہم نے ہر موقع پر تمام باتیں سامنے رکھی ہیں عوام کے. یہ ایشو سینٹ میں کئی دفعہ اٹھایا گیا، قومی اسمبلی میں اٹھایا گیا، ہم نے خود ٹی وی پروگرامز کیے، سیمینار کیے، تمام حقائق عوام کے سامنے رکھے. مزید بھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج اگر نیب نے کوئی بات کی ہے، اگر سے وہ حقیقت ہے تو نیب حقائق سامنے لے آئے. میں ذاتی طور پر اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور ذاتی طور پر ہر چیز کا جواب خود دوں گا. اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ نیب بھی حکومتی ادارہ ہے، آپ حکومت کے اتنے انتہائی اہم وزیر ہیں، پروجیکٹ جو ہے یہ قومی نوعیت کا اور یقینی طور پر پاکستان کے انرجی کے حوالے سے بہت ہی کرٹیکل یہ پروجیکٹ ہے. یہ کیا ہو رہا ہے حکومت کے اندر؟ یہ اگر اس طرح کی یہ چیز ہے، یہ اس میں کہیں میڈیا شامل نہیں ہے، یہ تو نیب کے ایک افسر ہیں، ان کی یہ رپورٹ ہے اس پہ، اور یہ حکومت کے معاملات ہیں، نیب بھی حکومت کا ادارہ ہے. آفٹر آل یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ آپ کی بات ہوئی ہے نیب کے چیئرمین سے، یا اس سلسلے میں آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے، یا آپ اس سے آگاہ ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں نے پہلے بتایا کہ میں نے نیب چیئرمین کو خط لکھ دیا تھا اور تمام حقائق اس میں لکھ دیے تھے اور کہا تھا کہ آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہم مہیا کریں گے، اور میں نے ذاتی ذمہ داری اس پروجیکٹ کی قبول کی. اب نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اگر انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے، اس حق سے ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، نام جدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایشو بھی ہے اس کو فیئرلی دیکھا جائے، آبجیکٹیولی اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی نے کرپشن کی ہے، اس کا نام بھی سامنے آنا چاہیے. لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ الحمدللہ اس پورے ایل این جی کے پروسیس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن کی گنجائش نہیں ہے، اور میں اس کی ذاتی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی، وزیر پیٹرولیم و نیچرل ریسورسز، کہتے ہیں کہ ایل این جی کا پورا پروجیکٹ ان کی ذاتی ذمہ داری ہے، کرپشن بھی ہوتی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے. کوئی ادارہ، نیب کوئی ادارہ بھی چاہے ان کے ساتھ تحقیقات کر سکتا ہے، وہ براہ راست اس پورے پروجیکٹ کے ہر معاملے کے ذمہ دار ہیں. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے بلدیاتی الیکشنز کے نتائج پوری طرح سے سامنے آ گئے ہیں، اور آج بھی سچویشن یہی ہے کہ سب سے اہم نتیجہ سندھ کے شہر بدین سے آیا ہے، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طویل جو وہاں پر پوزیشن تھی وہ ڈسمس ہو گئی ہے، اور وہاں پر ذوالفقار مرزا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ کے اس وقت سب سے اہم مخالف ہے، ان کا گروپ جیتا ہے. اس موقع پر اس موضوع پر بات کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. پنجاب اور سندھ میں بلدیاتی الیکشنز کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. وسیم الیکشنز تھے، بہت اہم مزیدار اس میں نتائج بھی تھے، لیکن پورے پاکستان کے میڈیا کا اگر فوکس رہا ہے پورے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، وہ سندھ کا ضلع بدین رہا ہے، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے قائم سیاسی حاکمیت کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے، اور دھچکا بھی پہنچا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق صوبائی وزیر اور جناب آصف علی زرداری کے سابق انتہائی قریبی دوست ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی جانب سے اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی جانب سے، جو کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اسپیکر بھی رہی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی انتہائی اہم شخصیت ہیں. اب معاملہ ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا گروپ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دوسرے حامیوں کے درمیان، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ بدین شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اب عملاً سیاسی طور پہ انتخابی لحاظ سے کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ بدین شہر کی تمام نشستیں
डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ग्रुप ने जीत ली है। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अब किस सिमत बढ़ेंगे, उनकी सियासत आगे कहाँ उनको लेके जा रही है, ये खुद पूछेंगे डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से, जो कि इस वक्त हमारे साथ बदीन से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें फिर ज्वाइन कर लिया है। पहले तो ये बता दीजिए कि ये बात तो तय है कि बदीन शहर में आपके 14 के 14 मेंबर जीत गए, क्लीन स्वीप हुआ है, लेकिन बदीन ज़िले में ओवरऑल जो है अभी आप की जो अक्सरियत है या जो आपकी मेजॉरिटी है वो फिलहाल साबित नहीं है। नहीं, देखिए बदीन जिले में 68 टोटल सीट्स हैं, जिसमें से 4 जो है वो सस्पेंडेड है, जो बाद में इलेक्शन होंगी। इलेक्शन इस वक्त जो है वो 64 पे हुआ है। 64 में से 34 सीट हम जीत चुके हैं और बाकी 2 का रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो उम्मीद है कि वो भी हम जीतेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा नंबर 36 हो जाएगा जीतने वाले का। मोर देन 50% हम जीत चुके हैं ऑलरेडी। डॉक्टर साहब, आज आपकी पॉलिटिकल सियासी डायरेक्शन के हवाले से बताइए। आज इमरान खान साहब ने आपको कॉल किया था, क्या वो आपको पीटीआई में शामिल करना चाहते हैं? आप खुद क्या अपना फ्यूचर देख रहे हैं अपने ग्रुप का सियासत में? उन्होंने सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए मुझे कल फोन किया था, आज नहीं किया था। कल इलेक्शन के बाद उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और खुश खैराफत की और नेक ख्वाहिशात की तमन्ना जाहिर की। आपका अपना पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होने वाला है? अब आप इस इलेक्शन के बाद आप क्या देख रहे हैं अब से लेके कौमी इलेक्शन तक? कामरान भाई, मैंने ये डिसाइड कर लिया है, मैंने और मेरे फैमिली ने, कि हम अपनी एक पार्टी लॉन्च करेंगे और सिंध के लोगों को एक नया अलग एक प्लेटफॉर्म देंगे। जो हर जगह हम ये सुनने में आता है कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तो सिंध के गरीब और लाचार लोगों के लिए एक ऑप्शन हम देंगे इंशाल्लाह अनकरीब। तो अब आप पीपल्स पार्टी का बैनर इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब आप अपनी एक सियासी जमात बनाना चाह रहे हैं जिसका मरकज सिंध के देही इलाके होंगे? जी, सिंध के देही और शहरी सब होंगे। सिंध के इश्यूज पे हम सियासत करेंगे, सिंध के इश्यूज रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बैनर का जहाँ तक सवाल है, ये इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी का बैनर हमने यूज नहीं किया, इतना कि बैनर्स और पोस्टर्स में हमने कहीं तस्वीर भी कोई ऐसी इस्तेमाल नहीं की जो कि बिलावल साहब कहें कि हमारी तस्वीरें यूज करके इलेक्शन जीते हैं। तो अब आपकी और पीपल्स पार्टी की राहें हतमी तौर पे जुदा हो गई हैं और अब आप इसका एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं? जी यकीनन, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जो कहते हैं कि वो सिंध में एक बड़ी नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने जा रहे हैं। और सिंध के हवाले से जो कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी को कोई सियासी चैलेंज का सामना नहीं है, वो सियासी चैलेंज बन के आना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी से अपनी राहें मुकम्मल तौर पर जुदा करते हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।